کہ پاکستان ریلوے اور جو بھارتی انڈین ریلوے ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے یہاں پر نظام تو انگریزی لایا تھا ریلوے کا، تو ہم کہاں تک پہنچے اور بھارت اس وقت کہاں ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو جی آپ ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ادارہ مجھے چھیڑنے کے لیے سوال کرتا ہے. اچھا مجھے آپ کا چھیڑ تنگ کرتے ہیں. نہیں، کمپیریزن بھی ہونا چاہیے. کمپیریزن سے پہلے اگر میں ایک بات کرنا چاہوں کہ ہمارے پاس جو ریلوے وہ جو آپ نے کمپنیوں کی بات کی تھی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان ریلوے جو ہے اس کے پاس تقریباً 1,70,000 ایکڑ سے زائد رقبہ موجود ہے. اچھا، جس پر آج کئی میرا خیال 34-35 ہزار ایکڑ پر کچی آبادیاں بن چکی ہوئی ہیں. بڑی پرائم لینڈ ہے ہمارے پاس. اور پہلے تو یہ تھا کہ صوبائی حکومتیں کہتی تھی یہ ریلوے کی زمین ہماری ہے. جی جی، صوبوں کا مسئلہ تھا. لیکن سابقہ چیف جسٹس جو ابھی ختم ہوئے ہیں موجودہ چیف جسٹس سے پہلے، وہ ایک بڑا اچھا فیصلہ دے کے چلے گئے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بڑا ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. وہ یہ ہوا کہ وہ تمام زمینیں انہوں نے کیس منگوا لیا سپریم کورٹ میں اور ایک دم فیصلہ دیا کہ یہ تمام زمینیں ریلوے کی ملکیت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ تمام پٹواری جو ہیں اور تحصیلدار ہیں ریلوے کو منتقل کریں. تو سب سے پہلے جو ہے نا جی محسن نقوی صاحب نے پنجاب کی تمام زمین ریلوے کے حوالے کر دیں. اب تمام انتقال وغیرہ ہر اسی طرح پھر آہستہ آہستہ باقی صوبوں میں بھی نہیں کر. ٹھیک ہے، اب پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یہ ریلوے کی زمینیں. اور ہم نے یہاں پر ڈیڈیمکو کمپنی بھی ہے. اب انڈیا گورنمنٹ نے بھی اپنی کمپنی بنا دی ہے زمینوں کے اوپر، جبکہ ہمارے پاس آلریڈی ڈیڈیمکو کمپنی موجود تھی. اب اس کو انہوں نے زمینیں اس کے حوالے چلی گئی ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر ریلوے نے 87 ارب کمایا ہے تو یہ اتنا بڑا رقبہ ہے. یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلانا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے اوپر کئی 100 ایکڑ رقبے پر رائل پام بنا ہوا ہے جس کو ہم نے لڑائی لڑ کے، حافظ سلمان بٹ صاحب مرحوم و مغفور زندہ تھے، ہم سب نے ریلوے انتظامیہ نے، وزارت ریلوے نے، خواجہ صاحب نے لڑ کے اس سے ہم نے قبضہ ٹیک اوور کیا. وہ آج ریلوے کی ملکیت ہے. ایک امپائر ہے. اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کو بلائیں، اس کے حوالے کریں تاکہ وہاں سے ریلوے کی آمدن شروع ہو. بڑی قیمتی زمینیں ہیں ریلوے کی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلائیں. یعنی کہ وہاں پر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریلوے بڑے بڑے ٹاور بنے. ریلوے کے جو کمرشل سسٹم ہے وہ ان چیزوں کو جو آپ بتا رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ریلوے، یہ میرے نزدیک ریلوے کی آخری ہب ہے. اگر ریلوے کو آپ چاہتے ہیں انڈیا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں نا، ریلوے کو آج حکومت پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. موجودہ بجٹ کے اندر بھی پی ایس ڈی پی میں تو انہوں نے ترقیاتی فنڈ میں تو انہوں نے 60 ارب دیا ریلوے کی بحالی کے لیے. لیکن ریلوے ملازمین کے لیے کوئی 10 روپے بھی نہیں دیے. اچھا، بجٹ کے اندر ریلوے ملازمین کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا. یہ ایک المیہ ہے. ہائی وے کا تو ہائی وے کو تو دیکھیں نا یہ کتنا پیسہ دیا گیا ہے. میرا خیال 300 ارب سے زیادہ ہوگا. اب دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹس پر انہوں نے ماشاءاللہ 590 ارب دیا. کوئی اعتراض نہیں ہے، دیں. اگر 590 ارب سے 500 فیکٹریاں لگا دیں تو لوگوں کو روزگار ملے گا نا. جی بالکل، ہاں جی بالکل. لوگوں کو محنت کر کے کھانے کی عادت پڑے گی، بجائے یہ کہ آپ وظیفہ لگا دیں. تمام فیکٹریوں کا نام رکھ دیں ذوالفقار علی بھٹو شہید، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بے نظیر بھٹو شہید رکھ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے کمپنیاں کا قیام عمل میں آئے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا. اب آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی. اچھا شیخ صاحب، ہاں ظاہر ہے میں نے سوال آپ نے جو سوال کیا، دیکھیں انڈیا ہم سے ایک دن چھوٹا ہے لیکن آج ان کی معیشت دیکھیں کہاں چلی گئی ہے. ان کی گورنمنٹ کی پوری توجہ اپنے ادارے کے اوپر ہے. انہوں نے 1947 میں ایک قانون سازی اپنی اسمبلی سے بل پاس کرا دیا تھا کہ کوئی گوڈز کا سامان، کوئی اجناس، کوئی اسٹیل، یہ جو ہے نا سریا وغیرہ، یہ بائی روڈ لکڑی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتی. یہ ٹرین کے ذریعے ہی جائے گی، جس کی وجہ سے آج وہاں پر جو ہے گوڈز کا نظام بہت زبردست ہے. اور روزانہ انڈیا کے اندر 4000 گوڈز ٹرینیں چلتی ہیں. 300 سے زائد ٹرینیں صرف ایگریکلچر پر چلتی ہیں. ٹوٹل روزانہ وہاں پر 14,000 ٹرینیں چل رہی ہیں.
1999 میں وہاں پر انہوں نے گورنمنٹ نے طے کیا کہ ہم نے اپنی ریلوے میں انڈین کرنسی 1000 ارب ہر سال ڈالنا ہے. اچھا. وہ 25 سال 2024 میں ہوں گے دسمبر میں، لیکن ابھی دسمبر نہیں آیا. انہوں نے نیا پروجیکٹ کھول دیا ہے، $10 بلین اپنی ریلوے کو دیے ہیں. تو جب آپ ادارے کو اتنے پیسے دیں گے نا جی تو پھر ادارہ بھی چلے گا. آج انڈیا میں دیکھیں 17 قسم کی ریلوے چل رہی ہیں، 17 طرح کی ریلویز ہیں وہاں پر. انڈر گراؤنڈ بھی ہے، مختلف ناموں سے ان کی جو ہے سولر پہ بھی ٹرین چل رہی ہے، ان کی بجلی پر بھی ٹرین چل رہی ہے. ہمارے بھی چلتی تھی بجلی پہ ٹرین، لاہور سے خانے وال تک 2011 میں بند کر دی گئی تھی. چیئرمین پلاننگ کمیشن نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا. وہ سویڈن سے ہمیں گفٹ ملا تھا. اچھا. اور وہ ختم ہو گیا. کیا وجہ؟ اس کی وجہ جی جب پیسے نہیں ہیں، چیئرمین پلاننگ کمیشن پیسے نہیں دیے. تو اس طرح تو ظلم ہوا ہے ہمارے ادارے کے ساتھ. اور اگر آپ کہیں کہ کس کس دور میں کیا کیا ریلوے کے ساتھ کھلواڑ ہوا، میں وہ بھی بتا سکتا ہوں آپ.